نہیں کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ پاورفل ذات جو کسی بھی شخصیت کے سامنے، کسی بھی ذات کے سامنے، کسی بھی طاقت کے سامنے جواب دہ نہیں۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ ساری کائنات اول سے لے کر آخر تک، انبیاء، اولیاء، اتقیاء، صوفیاء، بڑے چھوٹے، سب اس کے سامنے جواب دہ ہیں، اور وہ کسی کے سامنے جواب دہ ایسی ذات ہے۔ فعال لما یرید، جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اس کی چاہت کے بغیر کوئی پتا حرکت بھی نہیں کر سکتا۔ ایسی طاقت والی ذات ہے، اور اس کے علم کا حال یہ ہے، اس کا علم اتنا کامل، مکمل، اکمل ہے کہ یعلم السر و اخفا، وہ ساری کائنات کے چھپے رازوں کو جانتا ہے۔ کائنات کی ایک ایک چیز سے وہ واقف ہے، باخبر ہے، ہر چیز کا اسے پتہ ہے، اس کے علم میں ہے، کوئی چیز بھی اس کے علم سے باہر نہیں۔ اتنا پاورفل اور اتنا کامل اور مکمل علم ہے کہ ہمارے دلوں میں جو بھید ہیں، جو راز ہیں، ان کو بھی جانتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا میرا علم اتنا کامل ہے، یعلم السر، تمہارے دلوں میں جو کچھ اب ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اخفا، جو اب نہیں ہے، مرنے سے تھوڑی دیر پہلے ہمارے دلوں میں جو خیالات آئیں گے اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ ایسا علم ہے اللہ کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب قدرت بھی میری کامل ہے، علم بھی میرا کامل ہے، تو معبود برحق صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ قرآن کریم میں پہلے پارے میں سورۃ البقرہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ معبود بننے کے لائق، سجدوں کے لائق، عبادتوں کے لائق، نظروں نیازوں منتوں منوتیوں کے لائق صرف ایک میرا وہ اللہ ہے۔ خلق لکم، جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین میں ہے، جمیعاً، سارے کا سارا، اس کائنات میں، اس دھرتی میں جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے اور جو کچھ ہمیں نظر نہیں آ رہا، اللہ فرماتے ہیں ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں صرف زمین تک بات نہیں، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، 7 آسمان بھی ان کو بنانے والا بھی اللہ، 7 زمینیں ان کو بنانے والا بھی اللہ۔ ان 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کی 14 طبقوں کی کائنات کو بنانے والا اللہ۔ یہ سورج، چاند، ستارے، سیارے، یہ ہوائیں، کہکشائیں، انسان، جنات، فرشتے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا، اور اس پوری کائنات میں ان 14 طبقوں میں امر بھی اللہ کا چلتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ ان 14 طبقوں کو بنانے والا بھی اللہ، اور ان کو چلانے والا بھی کون ہے؟ صرف اللہ۔ ایسی قدرت والی ذات ہے کہ 14 طبقوں میں
صرف اسی کی حکومت ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمانوں میں بھی اس کی بادشاہی، زمینوں میں بھی اس کی بادشاہی. 14 طبقوں میں ساری کائنات اس کے قبضہ کنٹرول میں ہے. اور اللہ فرماتی ہیں ایسی پاور والی ذات ہے، ایسی طاقت والی ذات ہے، ایسی قدرت والی ذات ہے. اذا قضا امرا، جب کسی کام کا وہ ارادہ کرتا ہے، فإنما يقول له کن فیکون. صرف اتنا کہتا ہے کن ہو جا، فیکون وہ ہو جاتی ہے. ایسی پاور والی ذات ہے، ایسی طاقت والی ذات ہے، ایسی قدرت والی ذات ہے. اس کی قدرت کامل اور مکمل اور اکمل ہے. اللہ فرماتے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں، جن جن کو تم پکارتے ہو، اللہ کا شریک بناتے ہو، ان کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتے ہو. والذین یدعون من دون اللہ لا یقضون بشیء. جن جن کو تم پکارتے ہو وہ ذرہ برابر بھی کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے. اور اللہ کی ذات وہ ہے واللہ یقضی بالحق. اللہ حق اور سچ کا فیصلہ فرماتے ہیں. اللہ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. نہ اس کا کوئی مشیر ہے، نہ اس کا کوئی وزیر ہے، نہ اس کا کوئی صدر ہے، نہ اس کا کوئی امیر ہے. وہ کسی کے سامنے جواب دے نہیں، کسی سے وہ ڈکٹیشن لیتا نہیں، اور کسی کوئی اس سے پوچھ سکتا نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اور جن جن کے سامنے تم ماتھے ٹیکتے ہو وہ حرکت کرنے میں بھی، وہ سانس لینے میں بھی، وہ ایک ایک لمحے کے لیے اللہ کے محتاج ہیں. اللہ کسی کا محتاج بالکل نہیں. ایسی طاقت والی ذات ہے. ان 14 طبقوں میں اس کا حکم چلتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ معبود کے لیے دوسری جو صفت لازم ہے وہ یہ ہے کہ اس کا علم کامل ہو، سب کچھ جانتا ہو، ہر ایک کی سنتا ہو، ہر وقت سنتا ہو، کبھی بھی اس پہ غفلت نہ آتی ہو، کبھی بھی اس پہ بھول نہ آتی ہو. اور اللہ پاک فرماتے ہیں ایسا علم صرف ایک میرا ہے اور کسی کا. صرف ایک اللہ کی ذات ہے جس کا علم اتنا کامل ہے. فرمایا ان اللہ بکل شیء علیم. بے شک اللہ کی ذات وہ ذات ہے بکل شیء، ہر چیز کے بارے میں، علیم اچھی طرح جاننے والی ذات صرف ایک اللہ کی ذات ہے. ہر ایک کے بارے میں. اس دھرتی پہ کتنے انسان ہیں، کتنے جوان ہیں، کتنے بوڑھے ہیں، کتنے جوان ہیں، کتنے بچے ہیں، کتنی عورتیں ہیں، کتنے درخت ہیں، کتنے ہرے ہیں، کتنے خشک ہو چکے ہیں. کائنات کے ذرے ذرے کو جاننے والا صرف ایک میرا اللہ ہے. ایسا اس کا علم ہے کہ کبھی اس پہ بھول نہیں آتی، کبھی اس پہ اونگ نہیں آتی. وہ نیند سے بھی پاک ہے، وہ اونگ سے بھی پاک ہے، وہ تھکاوٹ سے بھی پاک ہے. لا یضل ربی ولا ینسا. وہ بھولتا بھی نہیں ہے، وہ تھکتا بھی نہیں ہے. اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے اس پہ غفلت بھی آ جاتی ہے، اسے نیند بھی آ جاتی ہے، اسے اونگ بھی آ جاتی ہے، اس کو تھکاوٹ کا احساس بھی ہوتا ہے، اور وہ سو بھی جایا کرتا ہے، وہ بھول بھی جایا کرتا ہے. صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو ہر قسم کے ایسے نقص سے پاک ہے. وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے. اس کائنات میں
سب سے افضل وہ کون ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہہ دے صلی اللہ، مخلوق میں سب سے اعلیٰ مقام ہے، افضل البشر ہیں، افضل الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ ہمارے پیارے نبی کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، عصر کی نماز، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا۔ صحابہ کرام خاموش ہیں، چونکہ وحی نازل ہو رہی تھی۔ بعض صحابہ کرام نے یہ سمجھا ہو سکتا ہے کہ 2 رکعتوں کا حکم آ گیا ہو، اور باہر منافقین نے بغلیں بجانی شروع کر دی کہ نماز 2 رکعت ہو گئی ہے، موجہ کرو۔ صحابہ کرام خاموش ہیں۔ ایک صحابی اٹھے، ان کے ہاتھ تھوڑے لمبے لمبے ہیں، پیارے نبی ان کو پیار سے ذوالیدین کہتے ہیں، ہاتھوں والا، لمبے لمبے ہاتھوں والا۔ حضرت ذوالیدین آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں قصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، اے اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کل ذالک لم یکن، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے۔ ذوالیدین کہتے ہیں قد کان بعض ذالک یا رسول اللہ، اے اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ نہ کچھ تو ضرور ہو گیا، کیونکہ آپ نے 4 کے بجائے 2 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما سے پوچھا اصحدق ذوالیدین، اے میرے وزیروں، اے میرے یاروں، کیا یہ ذوالیدین سچ کہہ رہا ہے؟ وہ فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذوالیدین ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ نے 2 کے بجائے، آپ نے 4 کے بجائے 2 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا۔ اس وقت تک نماز میں کلام منع نہیں ہوئی تھی، باتیں کرنے سے نماز ٹوٹتی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، 2 رکعتیں اور پڑھائی، 4 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا انما انا بشر مثلکم، او میرے یارو میں بھی تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، انسا کما تنسون، میں بھی بھول جایا کرتا ہوں جیسے تم بھول جایا کرتے ہو۔ آئندہ کے بعد اذا نسیتو، جب میں بھول جایا کروں مجھے یاد دلا دیا کرو۔ مجھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم ہے تو اس کے بعد کوئی اور کون سی ذات ہوگی کہ جس میں یہ صفت ہو کہ وہ کبھی بھولتی نہ ہو، کبھی اس پہ بھول نہ طاری ہوتی ہو، کبھی وہ تھکتی نہ ہو، کبھی اسے تکلیف نہ پہنچتی ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، میں نے ہاتھ لگایا آپ کے جسم اطہر پر، آپ کا جسم مبارک بہت زیادہ گرم تھا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بڑا شدید بخار ہے، آپ کو بڑا شدید بخار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں مجھے بخار ہے، جتنا تم 2 آدمیوں کو بخار ہوتا ہے اتنا مجھے اکیلے کو بخار ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ فرمانے لگے اللہ کے رسول پھر تو آپ کا اجر بھی 2 ہوگا، آپ کا اجر بھی 2 ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں ہاں، جتنی تکلیف زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی اجر بھی زیادہ ملتا ہے، اتنا ہی اجر بھی
زیادہ ملتا ہے. ہم تو گھبرا جاتے ہیں نا, تھوڑا سا سر میں درد ہو جائے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیتے ہیں, ہائے وائش کرنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ اگر آدمی کو کوئی تکلیف نہ پہنچ رہی ہو تو اسے سوچنا چاہیے کہیں عرش والا ناراض تو نہیں ہو گیا, کیونکہ اس کا قانون تو یہ ہے کہ وہ جتنا اس کے کوئی زیادہ قریب ہوتا ہے اس کی آزمائش سے زیادہ سخت ہوتی ہے. اسے اللہ تکلیفوں میں مبتلا رکھتے ہیں. من یرد اللہ بہ خیرا, جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں, یصب, اسے دنیا میں مصیبتوں میں مبتلا رکھتے ہیں, اسے دکھوں میں آزمائشوں میں مبتلا رکھتے ہیں. کیوں؟ بعض اوقات اللہ اپنے بندے کو کوئی مقام دینا چاہتے ہیں, کوئی مرتبہ دینا چاہتے ہیں. وہ مرتبہ وہ اپنے اعمال کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا, اعمال اس کے کمزور ہوتے ہیں. اللہ اسے تکلیف دیتا ہے, بیماریاں دیتا ہے, دکھ دیتا ہے, ان دکھوں پہ وہ صبر کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ اسے وہ مقام دے دیتے ہیں. صبر کی وجہ سے اللہ اسے اس مقام پہ پہنچا دیتے ہیں. ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی کا معاملہ بڑا عجیب ہے. مومن آدمی کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے کہ اسے اگر کوئی تکلیف پہنچے وہ تکلیف بھی اس کے لیے خیر بن کے آتی ہے, اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچے وہ مصیبت بھی اس کے لیے خیر بن کے آتی ہے. وہ کیسے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ معاملہ سوائے مومن کے اور کسی کے لیے نہیں. اگر مومن آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس پہ وہ صبر کرتا ہے, فہو خیر لہ, تو وہ اس کے لیے خیر بن جاتی ہے, وہ اس کے لیے خیر بن جاتی ہے. اور اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے اس خوشی پہ وہ اللہ کا شکر کرتا ہے تو یہ خوشی بھی اس کے لیے خیر بن جاتی ہے. تو اس لیے مومن کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے افضل ہیں, جب ان کا یہ عالم ہے کہ تکلیفیں آ رہی ہیں, دکھ آ رہے ہیں, اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 3 بیٹے دیے اور تینوں بیٹے بچپن میں لے لیے, بچپن میں لے لیے, چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اللہ نے واپس لے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں آئے, آپ کا بیٹا پیدا ہوا, آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا. اس کا کیا نام رکھا؟ ابراہیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے, اپنے جد امجد کی نسبت سے اس کا نام ابراہیم رکھا. اور یہ ابراہیم 16-18 مہینے کا ہو گیا. باقی جو بچے فوت ہوئے وہ اس سے پہلے فوت ہو گئے. یہ 16-18 مہینے کا ہو گیا, اور جب اس عمر تک پہنچا اللہ نے اسے بھی واپس لے لیا, اسے بھی واپس لے لیا. اور اللہ کے پاک پیغمبر کی گود میں پڑا ہوا ہے, فوت ہوا, اللہ کے نبی نے اپنی گود میں رکھا ہوا ہے, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ ہمیں منع کرتے ہیں, خود رو رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری آنکھیں رو رہی ہیں, میرا دل غم زدہ ہے, لیکن میری زبان سے وہی کچھ نکلے گا جو میرا اللہ پسند کرے گا. شکوہ شکایت نہیں کروں گا کیونکہ اس پہ میرا اختیار نہیں ہے, اس پہ اختیار کس کا ہے؟ خلق الموت والحیات, موت اور زندگی کا مالک کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے, وہ پاورفل ذات ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو سمجھا رہے ہیں انتہائی مشفقانہ انداز میں, انتہائی درد مندانہ انداز میں اپنے والد کو تبلیغ کر رہے ہیں. یا بت لم تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. اے میرے پیارے ابا جان, آپ ان کی عبادت کیوں کرتی ہیں؟ لا یسمع, جو سن نہیں سکتے, ولا یبصر, دیکھ نہیں سکتے, جن کا علم ناقص ہے, وہ معبود نہیں
بن سکتے. معبود وہ ہے سمیع علیم, جو سننے والا بھی ہے, جاننے والا بھی ہے, خبیر بما تعملون, سب کچھ جانتا ہے, یعلم السر واخفا ہے. اس کو چھوڑ کر ان ناقص علم والوں کے سامنے اپنا جبین نیاز جھکا کر ذلت و رسوائی کیوں اٹھا رہے ہیں؟ ولا یغنی عنک شیئا, جو اتنے بے جان ہے کہ تیرے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے, جن کی قدرت بھی کامل نہیں ہے, کچھ کر بھی نہیں سکتے, تجھ سے تکلیف دور کر بھی نہیں سکتے, تجھے خوشی دے بھی نہیں سکتے, کیونکہ ساری خوشیاں اللہ کے قبضے میں اور ساری تقدیریں کس کے قبضے میں؟ اللہ کے قبضے میں. اللہ کو چھوڑ کے ان بے جان بتوں کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکاتی ہیں. یہ کسی طور پہ بھی عقل اور نقل کے بھی خلاف ہے. ابا جان, انی قد جانی من العلم, میں آپ کے پاس نبوت والا علم لے کے آیا ہوں, آسمانی علم لے کے آیا ہوں. مجھے اللہ نے علم نبوت سے نوازا ہے, اس لیے فتبنی, آپ میری بات مان لیں. عہد کا صراطا سویا, میں آپ کو جنت والے راستے پہ لے جاؤں گا. میں آپ کو قربانی آ رہی ہے. اللہ فرما رہے ہیں سنت ابراہیمی پہ عمل کرنے والوں, میرے ابراہیم کی تبلیغ بھی سن لو کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے. عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے, اس کے علاوہ کوئی عبادت پکاروں کے لائق نہیں, سجدوں نیازوں نظروں کے لائق نہیں. پکاروں کے لائق بھی اکیلا اللہ, نظر نیاز کے لائق بھی اکیلا اللہ. جب اللہ کے نبی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو یہ دعوت دی, چونکہ والد جو تھا وہ صرف بت پرست نہیں تھا, بت فروش بھی تھا, بت تراش بھی تھا, تو اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو دلیل کے ساتھ جواب دینے کے بجائے والد دھمکیوں پہ اتر آیا. کیونکہ جن لوگوں کے پاس اپنی بات پر کوئی دلیل نہیں ہوتی وہ گالی گولی پہ اتر آتے ہیں, جن کے پاس دلیل ہوتی ہے وہ دلیل سے بات کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے اپنے والد کو انتہائی مشفقانہ انداز میں دلائل کے ساتھ سمجھایا کہ ابا جان, عبادت کے لائق وہ ذات ہے جس کا علم بھی کامل ہے, قدرت بھی کامل ہے, اور وہ ایک اللہ کی ذات ہے. باپ کہنے لگا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم, اے ابراہیم تو میرے بتوں اور میرے معبودوں, میرے مشکل کشاؤں کا باغی ہو گیا. لئن لم تنتہی, اگر تو باز نہ آیا, لارجمنک, میں تجھے سنسار کر دوں گا, پتھر مار مار کے تجھے مار دوں گا. وہجرنی ملیا, میرے گھر سے نکل جا, میرے گھر سے نکل جا. اب اللہ کا پیغمبر چونکہ جو اللہ کے ماننے والا ہوتا ہے وہ غیور ہوتا ہے, وہ غیرت والا ہوتا ہے, وہ یہیں نہیں کرتا آگے سے, وہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے, کسی کی دھمکیوں سے مرغوب نہیں ہوتا, کسی سے دبتا نہیں ہے. خدا کے ماننے والا نہیں جھکتا مزاروں پر, نہ قبروں پر, نہ روزوں پر, نہ بتوں پر, نہ بتوں کے میناروں پر. ہوتا ہے جبھی میں اس کی فقط اللہ کا ایک غلبہ کہ جس سے غالب آتا ہے وہ کروڑوں پر, ہزاروں پر. سوال اس کو نہیں ہوتا کبھی قلت میں کثرت کا, وہ قلت میں بھی جان دیتا ہے تلواروں کی دھاروں پر. وہ دبتا شبتا
وہ دھمکیوں سے مرغوب نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے کہ یہ جان تو دی اسی کی ہے، اگر یہ جان اس کے دین پہ لگ جائے، اس کے راستے میں قبول ہو جائے تو یہ سودا کوئی مہنگا نہیں، یہ سودا کوئی مہنگا. مر تو ویسے بھی ایک دن جانا ہے. جو اللہ کے دین کا داعی ہوتا ہے وہ بزدل نہیں ہوتا. اب سامنے باپ ہے، اس نے کہا آئندہ کے لیے اگر میرے مشکل کشاؤں کے بارے میں زبان ہلائی میں تجھے سنسار کر دوں گا، میرے گھر سے نکل جا. اب اللہ کے پیغمبر نے کوئی بد اخلاقی والے جملے نہیں بولے، کوئی والد کو تو ترا نہیں کہا. کہنے لگے سلام علیک. کیا کہنے لگے؟ سلام علیک. ابا جی یہ گھر آپ کو مبارک ہو، آپ کے نکالنے سے پہلے ہی میں جا رہا ہوں. سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. میں اللہ سے آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا. یہ وعدہ کر کے گھر چھوڑ کے چلے گئے. اللہ پاک فرماتی ہیں جب میرے پیغمبر نے یہ قربانی دی، اس امتحان میں 100/100 نمبر لے کے پہلے نمبر پہ آ گیا. ہم نے اپنے نبی کو انعام دیا. انعام یہ دیا، اللہ پاک فرماتی ہیں میں نے اپنے پیغمبر کو انعام یہ دیا کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو ایک بیٹا دیا، اس کا نام اسحاق ہے. اس کا نام کیا ہے؟ 85 سال کے بعد اولاد ہوئی ہے. کتنے عرصے کے بعد؟ 85 سال کے بعد. فرشتے خوشخبری لے کر آئے فَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. فرشتے خوشخبری لے کر آئے کہ اللہ آپ کو بیٹا دے گا، اس کا نام اسحاق ہوگا، وہ نبی بھی ہوگا. اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے بیٹا دیا اسحاق، پوتا دیا یعقوب، اور اس پوتے کی نسل سے 4000 نبی آئے. کتنے نبی آئے؟ 4000. بنی اسرائیل کے انبیاء یہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آئے. اللہ نے فرمایا جب میرے ابراہیم نے یہ قربانی دی کہ میرے دین کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیا، ہجرت کر دی اور معبودان باطلہ سے بغاوت کا اعلان کر دیا، ہم نے انعام یہ دیا کہ ہم نے نبوت ان کی ذریت اور نسل میں رکھ دی کہ اب کے بعد جو بھی نبی آئے گا وہ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت اور نسل سے ہوگا. یہ اللہ نے انعام دیا. اس کے بعد جب اللہ کے پیغمبر نے ہجرت کی، اب پہلے سے زیادہ بڑا امتحان سامنے کھڑا ہے، اور وہ امتحان یہ ہے کہ پوری قوم مخالف ہے. پوری قوم، وقت کا بادشاہ بھی مخالف ہے، اور گھر سے والد بھی مخالف ہے. یہ گھر کی مخالفت جو ہوتی ہے نا، یہ آدمی کی کمر توڑ دیتی ہے، یہ آدمی کو کمزور کر دیتی ہے. اگر آدمی گھر سے مضبوط ہو، اس کی پیٹھ مضبوط ہو، اس کا گھر مضبوط ہو، تو باہر سے وہ مار نہیں کھاتا. اب گھر سے بھی مخالفت ہے، پوری قوم بھی مخالف ہے، وقت کا حکمران بھی مخالف ہے، پہلے سے بڑی آزمائش کا سامنا ہے. اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے پہ سبق ہوگا. اللہ کریم ہمیں اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے.